السلام علیکم جی دوستوں، آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہماری پھولوں کی منڈیاں بند ہیں۔ تو ویسے تو گورنمنٹ نے کافی چیزیں اوپن کر دی ہیں۔ لاہور میں پھولوں والوں کی 7 دکانیں ہیں کینٹ میں، 5 دکانیں ان کی تقریباً لبرٹی میں رہ گئی ہیں، اور کوئی 17-18 دکانیں یہ جو کیمپس پہ وہ پیکھے موڑ جو مارکیٹ ہے ادھر یہ رہ گئے ہیں۔ 18 اور 5 23 اور 7 30۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ کیا 30 بندوں کی وجہ سے ہی یہ کرونا پھیل رہا تھا؟ ہمارے پھولوں والوں کو اربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے، لیکن گورنمنٹ نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ کتوکی میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، گیلن جو ہے ہماری منڈی ادھر بھی نقصان ہوا ہے، گجرانوالے بھی نقصان ہوا ہے، گجرات بھی، مری سوات کی طرف، اور اوگی میں بھی جو گلیڈ لگا ہوا ہے، کشمیر میں جو گلیڈ لگا ہوا ہے۔ تو ہم بھی باہر سے جو چیزیں منگواتے ہیں ان پہ کروڑوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اس ٹیکس دینے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ نقصان یہ کہ جب پھول تیار ہو جاتا ہے وہ پھر کوڑے میں ہی پھینک دیتے ہیں جب وہ نہیں بکے گا تو۔ اور ایک جو پتوں کی میں گدھا گاڑی والا ہے وہ بھی تو گھر سے پھول لے کے منڈی میں لے کے آتا ہے، وہ بھی تو نقصان میں آیا ہے، اور جو آڑتیے تھے وہ بھی نقصان میں آئے ہیں، جنہوں نے لگایا تھا وہ بھی نقصان میں آئے ہیں۔ تو کسی نے ہمارے ساتھ کوئی ہیلپ نہیں کی، کسی نے کوئی ذرا سی بھی صدر جو ہے ہمارے منڈی کے اعجاز بٹ صاحب، ویسے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی پتہ نہیں کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں۔ اعجاز بٹ صاحب نے یونین کے نمائندہ ہو کر بھی ایک بھی آواز نہیں اٹھائی کہ کسی بھی موڑ پہ یہ ہماری منڈی پھولوں والی کھل جائے۔ یہ پھولوں والوں کا کاروبار چلے گا تو ہمارے ہول سیلروں کا بھی چلے گا۔ اب ہمارا کام نہیں چل رہا تو ان کا بھی نہیں چل رہا، پھولوں والوں کا نہیں چل رہا۔ آگے جو دیہڑی دار پیشہ ور جو ڈیلی بیسس پہ کام کرنے والے ہیں ان کی تو تعداد ہی نہیں ہے۔ یہ پھولوں والوں کی تو کبھی کسی نے تعداد ہی نہیں کاؤنٹ کی کہ یہ کتنے بندے ہیں۔ یہ بھی تقریباً کوئی 1,00,000 کے قریب ریلیٹڈ یہ بندے ہوں گے، اور یہ پورے پاکستان میں تو شاید 1,00,000 سے بھی زیادہ ہو، لاکھوں کی ان کی تعداد ہے۔ شادی ہال والے بھی ریلیٹڈ ہیں، مارکیوں والے ریلیٹڈ ہیں، آؤٹ ڈور کیٹرنگ والے ریلیٹڈ ہیں، ہوٹل والے ریلیٹڈ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ایونٹ کرتے ہیں ہیپی برتھ ڈے کے وہ بھی ان میں ریلیٹڈ ہیں۔ لیکن ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن ہمارے ساتھ یہ پھولوں کے سلسلے میں بہت زیادہ ظلم ہوا ہے۔ جہاں تک میری اپنی بات ہے، انشاءاللہ میں جو چیزیں بیچتا ہوں وہ 10 دسمبر تک جس ریٹ پہ آئیں گی میں اسی ریٹ پہ بیچوں گا۔ اب میری ریکویسٹ ہے، یہ جو بیج والے ہیں جو باہر سے بیج امپورٹ کرتے ہیں کہ گلیڈیس کا کاروبار کرنے والے جو ہمارے بھائی گلیڈ لگاتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ ایک ہماری آزمائش ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یا جو بھی ہے آپ علماء کرام سے بہتر مشورہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک امتحان ہے، اس امتحان میں ہم پھولوں والوں کو، کام کرنے والوں کو سپورٹ کریں گے تو یہ کام ان کے لیے بہتر ہوگا تو ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا۔ لہذا میری یہ گزارش ہے، ایک تو یہ جو شادی ہال والے اور مارکیوں والے ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ پھولوں والے آپ کو کمیشن دے کے کوئی دعائیں نہیں دیتے، یہ دل میں تو آپ کو بددعائیں دیتے ہیں نا کہ آپ 30%، 40%، 50% کاٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ 50% لیتے ہیں تو آپ کا ایک ہی بس الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ نے ہماری جگہ استعمال کی ہے تو 50% ہم نے لینا ہے۔ 2 لاکھ کے کوئی پھول لگاتا ہے، 1 لاکھ روپے آپ لے جاتے ہو۔ اگر آپ کی جگہ ہی استعمال ہو رہی ہے تو جگہ استعمال تو آپ مسجد میں بھی جا کے کرتے ہیں، لیکن مسجد میں آپ کے اپنے ایک دن کے 2 لاکھ کا پرافٹ 1 لاکھ روپے مسجد کو دے آتے ہو۔ اللہ کے گھر کی جب زمین استعمال کرتے ہو اس وقت تو آپ کچھ نہیں دیتے ادھر، یا اپنے جو پرافٹ ہے اس کا 50% مسجد میں دے آتے ہو، مسجد بھی تو آپ استعمال کرتے ہیں نا۔ اسی طرح اگر کوئی پھولوں والے نے کام کر لیا ہے تو خدارا اس کو اتنا مت کریں کہ آپ کسٹمر کی جیب کا جو 1 لاکھ روپیہ چاہے وہ پھولوں والے کا بنتا ہے وہ اس کو لیس کر دے۔ یہ وقت ہے اس وقت عوام کو، کسٹمر کو کم سے کم بل بنانے کا۔ اگر کوئی 100 روپیہ پر ہیڈ لیتا ہے، 300 بندے کا کام کرتا ہے، 30,000 وہ لیتا ہے، پھولوں والے سے وہ 30,000 کے کام کا 15,000 روپیہ لے لیتا ہے کہ آپ نے ہماری جی جگہ استعمال کی ہے، 15,000 لے لیتا۔ کیا اس دن کا 15,000 وہ مسجد میں دے کے آتا ہے؟ تو لہذا ذرا سوچیں، یہ ہماری آمدن مجھے نہیں ٹھیک لگ رہی کہ یہ ہماری شادی المارکیوں والے میرے دوست ہیں جو یہ لے لیتے ہیں، کس چیز کا لیتے ہیں، کسی چیز کا بھی نہیں یہ لیتے۔
اس وقت اگر لیتے بھی ہیں تو کوئی دسمبر تک ان کو ریلیف دی جائے اور کسی قسم کا پرافٹ نہ لیا جائے. اور دوسری بات، جتنے بھی دکاندار ہیں، ہول سیلر ہیں، یہ پھولوں کے ریلیٹڈ کام کرنے والے بندے ہیں یا مالک ہیں یا ایونٹ والے ہیں، ان کو چاہیے اپنے پھولوں والے بھائیوں کو سپورٹ کریں تاکہ یہ ہماری ایک صنعت چلتی رہے. خاص کر کے میں امپورٹروں کو پھر کہہ رہا ہوں کہ دسمبر تک آپ جو بھی بیج سیل کریں اس میں اپنا پرافٹ نہ رکھیں. اتنا میں جانتا ہوں کہ ہم سب مل کے اس کو کر سکتے ہیں. اگر یہ صحیح طریقے سے پھولوں والے چلیں گے تو ہم چلیں گے، نہیں تو پھر نقصان ہی ہوگا. نقصان ہو رہا ہے تو لہذا گورنمنٹ نے تو ہمیں کچھ نہیں دینا، باقی آپ خود فیصلہ کر لیں. میں آپ کے ساتھ ہوں. شکریہ جی. اللہ حافظ. بنے کی